السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ سود کی بحث چل رہی ہے، اسی سے متعلق پیچھے 6-7 آیتیں آئی۔ آگے کی یہ جو 2 آیتیں ہیں یہ بھی اسی سے متعلق ہیں۔ اس کے بعد جو اگلا رکوع شروع ہوگا اس کے اندر قرض سے متعلق چیزیں ہیں۔ اب یہاں سے سود سے ہٹ کر کے ایک دوسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، کہ اگر قرض دار تنگ دست ہو، یعنی جس کو قرض دیا گیا ہے اگر وہ تنگ دست ہے، فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تو خوشحالی تک اس کو مہلت دی جائے گی، خوشحالی تک اسے مہلت دے دینی چاہیے۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم لوگ صدقہ کر دو، جو قرض دیا ہے صدقے کی نیت کر لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ سود کا تعلق قرض سے تعلق ہوتا ہے، اس معنی کر کے کہ عام طور سے سود جو ہے وہ قرض ہی کے ساتھ ہوتا ہے کہ آدمی قرض دیتا ہے، مہاجن وغیرہ قرض دیتے ہیں اور پھر اس میں سود متعین کر کے وصول کرتے ہیں۔ قرض کے سلسلے میں ایک اصولی بات یہاں پر اللہ نے ارشاد فرمائی کہ آدمی قرض اگر دے رکھا ہے کسی ایسے شخص کو جو تنگ دست ہے، جو مالدار نہیں ہے، جس کے لیے قرض ادا کرنا آسان نہیں ہے، اس نے اپنے کام کو نکالنے کے لیے، کام کرنے کے لیے قرض لے لیا ہے، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ مدت اگر مکمل ہو گئی ہے قرض کی ادائیگی تو کچھ اور مہلت اس کو دے دی جائے۔ مثلا 6 مہینے کا قرض تھا، نہیں دے سکا، معلوم ہے کہ وہ تنگ دست ہے، تو فنظیرۃ الی میسرہ، تو اس کو مہلت دے دی جائے کہ جب اس کو سہولت ہو جائے گی، جب آسانی ہو جائے گی تب وہ قرض ادا کر دے، یہ بہتر ہے۔ اور اس سے بہتر بات اور اس سے اچھی بات یہ ہے کہ اگر آدمی کے اندر استطاعت ہو، آدمی کے اندر اگر طاقت ہو، یعنی اتنے پیسے اس کے پاس ہوں کہ اگر وہ معاف کر دے تو اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ سیدھے قرض کو معاف کر دے، جو تنگ دست کو قرض دے رکھا ہے اس کو معاف کر دے۔ سود وغیرہ لینا یہ سب زیر بحث ہی نہیں ہے یہاں پر، سود لینا تو ویسے ہی ناجائز ہے۔ یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ اصل مال جو ہے، جو قرض کے طور پر دیا ہے، وہ بھی معاف کر دے تو یہ بہتر ہے۔ یہ بہتر کس اعتبار سے ہے؟ یہ بہتر آخرت کے اعتبار سے ہے کہ اگر آج اس نے دنیا میں لوگوں کو سہولت پہنچائی اور قرض کو معاف کیا ہے، تو کل جب اس کو معافی کی ضرورت ہوگی، اس کو سہولت کی ضرورت ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سہولت پہنچائیں گے اور اس کو معاف کریں گے۔ اس کے اس معاف کرنے کی برکت کی وجہ سے اور دوسروں کو پریشانی سے نجات دینے کی وجہ سے، پریشانی سے نکالنے کی وجہ سے۔ اب اس کے اندر یہ صورت بھی داخل ہے کہ اگر کوئی مقروض ہے، تنگ دست ہے، وہ قرض نہیں ادا کر پا رہا ہے، تو اگرچہ وہ ہمارا مقروض نہیں ہے لیکن ہم اس کو کچھ پیسے وغیرہ دے کر کے اس سے کہہ دے کہ تم اپنا قرضہ ادا کر لو، یہ صورت بھی اس کے اندر داخل ہے کہ کسی مقروض کی مدد کر دی جائے اور اس سے یہ پیسے دے کر کے کہا جائے کہ تم اپنے قرض کی ادائیگی کا انتظام اس سے کر لو، تم اپنے قرض کے بوجھ کو اتار دو، تو یہ بھی ان تصدقوا خیر لکم میں شامل ہے کہ وہ صدقہ، یعنی صدقہ دے دے اس کو کہ تم جا کر کے اپنا قرض ادا کر دو۔ اور جو قرض دینے والا ہے اگر وہ معاف کر دے تو اس کو بھی صدقے کا ثواب ملے گا، اور الگ سے کسی نے پیسے دے کر کے قرض کے بوجھ کو اتروا دیا تو اس کو بھی ثواب ملے گا۔ اب حدیث کے اندر اس طرح کے لوگوں کی، یعنی جو مقروض ہیں لیکن تنگ دست ہیں، ان کو سہولت دینے کے لیے، ان کو آسانی پہنچانے کے لیے
پہنچانے کی وجہ سے حدیث کے اندر اس کی فضیلت آئی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کی واہوائی کی ہے، ایسے لوگوں کے لیے بشارت دی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہے کہ اس کے سر پر اس روز اللہ کی رحمت کا سایہ ہو جب اس کے سوا کوئی سایہ سر چھپانے کے لیے نہیں ملے گا، تو اس کو چاہیے کہ تنگ دست مقروض کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے یا اس کو معاف کر دے۔ یعنی یہ حدیث ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے سائے کے علاوہ جب کوئی بھی سایہ نہیں ہوگا اور آدمی کو سائے کی سخت ضرورت ہوگی، تو اگر اس دن وہ سایہ چاہتا ہے تو آج دنیا کے اندر جو اس کا مقروض ہے اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے۔ نرمی کا معاملہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت سختی کے ساتھ اس سے اصول نہ کرے، اس کو بے عزت نہ کرے۔ اس سے اصول کرنے میں اگر مدت پوری ہو جا رہی ہے قرض اور وہ نہیں ادا کر پا رہا ہے قرض، تو اور مدت بڑھا دے، اس کی اور مدت بڑھا دے، یا اس سے بہتر بات یہ ہے کہ معاف کر دے۔ یعنی اس سے کہہ دے کہ جو قرض میں نے دیا ہے وہ بات ختم ہو گئی، وہ تمہارا ہے، صدقے کی نیت کر کے معاف کر دے۔ تو ایسے شخص کو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا سایہ ملے گا۔ اسی طریقے سے ایک حدیث ہے کہ جو شخص کسی مفلس کو مدیون کو کسی مفلس قرض دار کو مہلت دے تو اس کو ہر روز اتنی رقم صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ یعنی کسی نے کسی کو قرض دیا اور اس کے بعد مہلت دے دی، یعنی یہ کہہ دیا کہ 1 سال میں تم اس کو ادا کر دینا، یعنی سال بھر تک تمہارے پاس موقع ہے اس کو ادا کرنے کا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو سال بھر تک اتنی رقم صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ مثلاً 100 روپیہ کسی نے قرض دیا اور سال بھر کی مہلت دے دی، تو سال بھر تک اس کو 100 روپیہ قرض ادا کرنے کا موقع کا ثواب ملے گا۔ اور اگر مدت پوری ہو گئی اور وہ مقروض تنگ دست و مقروض نہیں ادا کر سکا، سال کی مدت پوری ہو گئی اور وہ قرضہ نہیں ادا کر سکا، تو پھر اس نے مدت بڑھا دی۔ یعنی یہ کہا کہ ٹھیک ہے، نہیں تمہارے پاس ہو سکا تو 1 سال کی مدت اور لے لو، اگلے سال دے دینا۔ تو اس صورت میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اب اس کو روزانہ 2 گنی رقم صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ یعنی 1 سال تک تو 100 روپیہ صدقہ کرنے کا ثواب ملا، اگلے سال جو اس کو 200 روپیہ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ سہولت پہنچانے کی وجہ سے، یہ آسانی پہنچانے کی وجہ سے جو مدیون قرض دار ہے اس کو یہ جو تنگ دست قرض دار ہے اس کو آسانی پہنچانے کی وجہ سے یہ فضیلت اور یہ ثواب اس کو مل رہا ہے۔ اسی طرح سے ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص چاہے کہ اس کی دعا قبول ہو اور اس کی مصیبت دور ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ تنگ دست قرض دار کو مہلت دے دے۔ یعنی قرض معاف کرنا نہیں ہے بلکہ مہلت دے دینا ہے، اس کو سکون پہنچا دینا ہے مہلت دے کر کے۔ تو ایسے شخص کی دعا قبول ہوتی ہے اور ایسے شخص کے اوپر سے مصیبتیں دور ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس نے دوسروں کی مصیبتیں دور کی ہے تو پھر اس کی بھی مصیبت دور ہوگی۔ یہ بڑی بات ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اخیر میں یعنی سود والے معاملے کے اخیر میں خاص طور سے اس کا ذکر کیا کہ اگر کوئی تنگ دست ہے تو اس کو مہلت دی جائے۔ مہلت دینے کا بہت فائدہ ہے اور مہلت دینے کا بہت ثواب ہے۔ اور مہلت دینے کے ساتھ ساتھ بہتر یہ ہے کہ سیدھے سیدھے معاف کر دے، یعنی سب کے لیے اندر کی معاف کر دے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ بڑی بات ہے، یہ بڑی بات ہے اور بہت اہم بات ہے۔ انسانوں کو خاص طور پر اس پر دھیان دینا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ اگر کوئی بہت ضرورت مند ہے، اس کے بارے میں معلوم ہے، تو اس کو آسانی کے ساتھ قرض دے دینا چاہیے۔ قرض دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنی اوقات سے زیادہ آدمی اٹھا کر کے اس کو دے دے۔ اتنا اس کو دے دے کہ اگر چھوڑنا پڑے تو دل پر بھاری نہ پڑے، آسانی کے ساتھ اس کو چھوڑا جا سکے، یا صدقے کی نیت کرنے کی ضرورت پڑے، یا اگر وہ نہیں واپس کر سکتا ہے تو بھاری نہ پڑے، یا اگر نہیں چھوڑنے کا ارادہ ہے تو کم سے کم مہلت بڑھاتا رہے، یعنی مہلت دے دے، پھر نہیں ادا کر سکا تو پھر مہلت بڑھا دے، پھر نہیں ادا کر سکا تو پھر مہلت بڑھا دے۔ ظاہر ہے کہ وہ جب تک اس کا پیسہ اس کے پاس رہے گا اس کو ثواب ملتا رہے گا، مسلسل اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے، یہ بڑی بات ہے۔
قرض وصول کرنے میں تنگ دستوں سے، مصیبت زدوں سے قرض وصول کرنے میں سختی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر معلوم ہے کہ فلاں آدمی تنگ دست ہے تو قرض وصول کرنے میں اس سے سختی نہیں کرنی چاہیے، اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا چاہیے، تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی انسانوں کے ساتھ بھی نرمی کا معاملہ کرے گا۔ آگے فرمایا کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور تم لوگ ڈرو اس دن سے جس دن تم کو لوٹایا جائے گا اللہ کی طرف، ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، پھر ہر انسان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کیا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان میں سے کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی یہ آخری آیت ہے، یہ اس سے متعلق اس رکوع کی آخری آیت ہے، اور سود سے متعلق بھی یہ آخری آیت ہے۔ اوپر 5-6 آیتوں میں یہ آخری آیت ہے کہ جس دن اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا، جس دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے حساب دینا ہوگا، اس دن سے ڈرو۔ سود کے معاملے میں بھی، اور قرض دینے کے معاملے میں بھی، اور قرض وصول کرنے کے معاملے میں بھی، جتنے بھی معاملات اوپر بیان کیے گئے ہیں ان سارے معاملات میں محتاط رہو، ڈرو، اس لیے کہ اس دن پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اگر کسی نے سود لے کر کے ظلم کیا ہوگا تو بھی اس کو اس کا بدلہ ملے گا۔ اگر کسی نے قرض دے کر کے سختی سے قرض وصول کر کے ظلم کیا ہوگا تو اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ اور اگر کسی نے قرض کو میں مہلت دے کر کے احسان کیا ہوگا تو اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، اور معاف کر کے اس سے بڑا احسان کیا ہوگا تو اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ اس دن سب کو ہر چیز کا بدلہ دیا جائے گا۔ اب یہ آیت جو ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اس آیت کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نزول کے اعتبار سے یہ قرآن کریم کی سب سے آخری آیت ہے، یعنی یہ سب سے آخری آیت نازل ہوئی ہے، اس کے بعد پھر قرآن کریم کے نازل ہونے کا سلسلہ جو ہے وہ بند ہو گیا، یعنی یہ حجۃ الوداع کے بعد یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 21 دن دنیا میں رہے، اس کے بعد 21 دن کے بعد آپ کی وفات ہو گئی۔ بعض روایتوں کے اندر ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد صرف 9 دن آپ دنیا میں رہے، اور پھر اس کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ سب سے آخری آیت ہے، قرآن کی بالکل آخری آیت ہے جو نازل ہوئی ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ۔ اور سود کی جو آیتیں ہیں یہ بھی بالکل آخری ہی میں نازل ہوئی ہے، حجۃ الوداع سے پہلے اور حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری عمر میں۔ اب مجموعی طور پر اگر قرآن کے اندر سود کے سلسلے میں دیکھیں تو کل 10 یا 11 آیتیں ہیں قرآن کے اندر سود کے سلسلے میں۔ ظاہر ہے 10 یا 11 آیت ہونا یہ بہت بڑی بات ہے، کسی بھی مسئلے کو لے کر کے 10 یا 11 آیت میں اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کیا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ 7 آیتیں تو یہی ہیں جو سورہ بقرہ کی 7 آیتیں جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ 7 آیتیں ہیں۔ اس کے علاوہ سورہ آل عمران میں ایک آیت ہے، اور ایک آیت سورہ نساء میں ہے، اور ایک آیت سورہ روم میں ہے۔ یہ کل ملا کر کے 10 آیتیں ہیں جو ربا کے سلسلے میں، سود کے سلسلے میں سود کو لے کر کے بیان کی گئی۔ اب سود کا ذکر چل رہا ہے اس لیے ان آیتوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں، یعنی باقی کی جو مختلف جگہوں پر آیتیں ہیں ان آیتوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ان آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بیان کیا ہے۔ ایک آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، کہ اے ایمان والو تم لوگ سود نہ کھاؤ دو گنا کر کے، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہاں پر بھی ربا کا لفظ ہے، اور یہاں پر بھی منع کیا گیا ہے کہ سود نہ کھاؤ دو گنا کر کے، اور اس سلسلے میں اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کو کامیابی حاصل ہو۔ ظاہر ہے کہ سود جو ہے یہ حقیقت میں ایسی چیز ہے جس کے بارے میں کل گزر چکا ہے کہ سود کھانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنا، اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کرنا، اور یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے یا کوئی آسان معاملہ نہیں ہے۔ اس آیت کے اندر یہ ہے کہ دو گنا کر کے نہ کھاؤ، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک ایک گنا کھایا جا سکتا ہے۔
इस आयत का पस मंज़र ये था कि ज़माने जाहिलियत में या उसके बाद इस्लाम के आने के बाद भी अरबों के यहाँ सूद के जो लेन-देन का तरीका था, ख़ास तौर से यहूदी महाजनों के यहाँ जो लेन-देन का तरीका था, वो ये था कि वो कर्ज़ पर सूद पर कर्ज़ दिया करते थे और एक मुद्दत मुतय्यन कर दिया करते थे और सूद की रकम मुतय्यन कर दिया करते थे। जैसे ये कि ये इतने पैसे ले लो, इतने दिनों में तुमको अदा करना है और उसके साथ-साथ इतना सूद देना है। यानी 1 महीने में अदा करना है और ₹10 सूद देना है, ₹100 ले लो तुम। इस तरह से मुतय्यन किया करते थे। अब उसमें होता ये था कि अगर कोई शख्स सूद की रकम अगर कोई शख्स उस मुद्दत में अदा न कर सके, यानी उस मुद्दत में अदा न कर सके जो मुद्दत दी गई थी, तो फिर वो ये करते थे कि जो वो सूद है और जो असल माल है, दोनों को मिला करके और दोगुना सूद बढ़ा करके फिर मोहलत दे दिया करते थे। जैसे ₹100 कर्ज़ दिया है, ₹10 उस पर सूद मुतय्यन किया और 1 महीना की मुद्दत मुतय्यन की। तो इसका मतलब ये है कि 1 महीने में अगर लौटाएँगे तो ₹110 लौटाना है उनको। अब अगर कोई शख्स 1 महीने में ₹110 नहीं लौटा सका, तो वो सूद और असल रकम दोनों को मिला देते थे, यानी ₹110 गोया कि कर्ज़ा हो गया और फिर वो एक मोहलत दे दिया करते थे, बढ़ा करके। यानी ये कह देते थे कि ठीक है, अब अगले महीने में तुम अदा करना, लेकिन एक ₹130 अदा करना, तो सूद की रकम बढ़ा दी। तो यही अज़ाफ़ा-मुज़ाफ़ा है, यानी इसी तरह से सिलसिला चलता रहता था। होता ये था कि धीरे-धीरे सूद की असल रकम जो है वो बहुत पीछे चली जाती थी और सूद की रकम जो है वो बहुत ज़्यादा चढ़ जाया करती थी। तो यही अज़ाफ़ा-मुज़ाफ़ा है कि इस तरीके से बढ़ा करके न लो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर इस तरह से बढ़ा करके नहीं लेना है, तो बगैर बढ़ाए हुए ले सकते हैं। नहीं, इस आयत के अंदर ये मतलब बिल्कुल नहीं है। किसी भी तरह से सूद नहीं ले सकते, ना बढ़ा करके ले सकते हैं और ना घटा करके ले सकते हैं, किसी भी तरीके से नहीं ले सकते। इस आयत में ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे कुरान में जगह-जगह अल्लाह ताला ने फरमाया कि ला तश्तरू बिआयाती समनन कलीला कि तुम लोग मेरी आयतों को थोड़ी कीमत के बदले न बेचो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ज़्यादा कीमत लेकर के बेची जा सकती है। मना हर सूरत में है, न थोड़ी कीमत पर आयतों को बेचा जा सकता है, उसके मतलब को बदला जा सकता है और न ज़्यादा कीमत लेकर के उसके मतलब को बदला जा सकता है। तो यहाँ पर भी वही है कि न थोड़ा-सा सूद लिया जा सकता है और न दोगुना सूद लिया जा सकता है। किसी भी सूरत में सूद लेना ये जायज़ नहीं है। ये तो सूरह आल इमरान की आयत हुई। सूरह निसा के अंदर 2 आयतें हैं सूद से मुतल्लिक। वबिज़ुल्मिन मिनल्लज़ीना हादू हर्रमना अलैहिम तय्यिबातिन उहिल्लत लहुम वबिसद्दिहिम अन सबीलिल्लाहि कतीरा व अक्दिहिमुर रिबा व क़द नुहू अन्हु व अक्लिहिम अमवालन नास बिल बातिल व अतदना लिल काफ़िरीन मिनहुम अज़ाबन अलीमा। कि यहूदियों के ज़ुल्म करने की वजह से, यानी वो उनकी ज़्यादती करने की वजह से हमने उनके ऊपर हराम कर दी हलाल चीज़ें, जो उनके लिए हलाल थी। पाकीज़ा चीज़ों को बहुत सी पाकीज़ा चीज़ों को अल्लाह ने उनके ऊपर हराम कर दिया, हालाँकि वो चीज़ें उनके ऊपर हलाल थी। ये उनके सज़ा के तौर पर ऐसा हुआ था। व बिसद्दिहिम अन सबीलिल्लाहि कसीरा और अल्लाह के रास्ते से बहुत ज़्यादा रोकने की वजह से, व अख़्ज़ुहुमुर रिबा और सूद लेने की वजह से, वक़द नुहू हालाँकि उनको मना किया गया था, यानी सूद लेने से उनको मना किया गया था। व अक्लिहिम अमवाल अन्नास और लोगों के माल को गलत तरीके से खाने की वजह से। व अतदना लिल काफ़िरीन मिनहुम अज़ाबन अलीमा और हमने तैयार कर रखा है उनमें से मुनकिरीन के लिए दर्दनाक अज़ाब। यानी ये यहूद के सिलसिले में अल्लाह तबारक व तआला ने बताया और सूद का भी ज़िक्र किया कि उनकी बुराइयों में से उनकी बहुत सी बुराइयाँ थी। उन बुराइयों में से बुनियादी बुराई ये थी कि वो लोगों के ऊपर ज़ुल्म किया करते थे, ज़्यादती किया करते थे। और उस ज़्यादती के सज़ा के तौर पर अल्लाह ने बहुत सी जायज़ चीज़ें उनके लिए नाजायज़ कर दी थी। यानी वो चीज़ें जायज़ थी, लेकिन उनकी ज़्यादती की वजह से बतौर सज़ा के उन चीज़ों को नाजायज़ कर दिया अल्लाह ने। इसी तरीके से वो अल्लाह के रास्ते से रोकते थे, यानी अल्लाह के रास्ते से रोकने का मतलब ये है कि लोगों को दीन पर अमल करने से बाज़ रखते थे। वो इस तरह की सूरत-ए-हाल पैदा कर देते थे कि लोग दीन पर आसानी के साथ अमल ही ना कर सकें। ऐसा माहौल बना देते थे, इस तरह की सूरत पैदा कर देते थे कि दीन पर अमल करना मुश्किल हो जाता था।
جیسے ہم دیکھ سکتے ہیں ہمارے زمانے میں اس طرح کی صورتحال بنی ہوئی ہے کہ ایسی صورتحال دنیا کے اندر بنا دی گئی ہے کہ دین پر عمل کرنا مشکل سے مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ معاشیات کا ایسا نظام بنا دیا گیا ہے، تعلیم وغیرہ کا ایسا نظام بنا دیا گیا ہے، اسی طریقے سے نوکری ہے، تجارت ہے، اور کوئی بھی کام ہو، مارکیٹ ہے، بازار ہے، کوئی بھی چیز ہو، وہ ایسا اس کا نظام بنا دیا گیا ہے کہ دین کے مطابق چل کر کے کام کرنا بہت مشکل ہے۔ دین کے مطابق چل کر کے بازار میں ٹکے رہنا یہ ایک بہت مشکل کام ہے۔ جو لوگ تجارت میں ہیں وہ اس کو جان سکتے ہیں۔ دین پر باقی رکھ کر کے طبابت کرنا یعنی ڈاکٹری کرنا، علاج کرنا بہت مشکل ہے۔ جو لوگ اس لائن میں ہیں وہ اس کو جانتے ہیں کہ مختلف طرح کے کمیشن اور مختلف طرح کی چیزوں سے سابقہ پڑتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ان سے جان بچا بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ یونین کے خلاف نہیں جا سکتے۔ اور بھی دوسری چیزیں ہیں، نوکری ہے اور دوسری چیزیں ہیں کہ ایسی صورت بنا دی گئی ہے کہ دین پر عمل کرنا مشکل ہے۔ اسی طریقے سے وہ یہود جو ہے اپنے زمانے میں، یہود جب جو مہاجن ہوا کرتے تھے، وہ اپنے زمانے میں اس طرح کی صورتحال پیدا کر دیتے تھے کہ آدمی دین پر عمل کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا تھا۔ یہ دین سے روکنے ہی کی صورتیں ہیں۔ اور پھر ایک خرابی ان کی یہ تھی کہ وہ ربا لیتے تھے، سود لیتے تھے، حالانکہ ان کو سود لینے سے منع کیا گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی سود لینا ناجائز تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں سود لینا ناجائز تھا، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی بھی شریعت میں سود لینا ناجائز تھا۔ قرآن کی بعض آیتیں اس کی طرف اشارہ کرتی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بھی سود لینا ناجائز ہے۔ یعنی یہ ایک سلسلہ اوپر سے چلا آ رہا ہے۔ سود کی برائی ہمیشہ سے مسلم رہی ہے، یہ ایک سلسلہ اوپر سے چلا آ رہا ہے کہ جو اس وقت ناجائز تھا وہ آج بھی ناجائز ہے۔ اور تیسری برائی ان کی یہ تھی کہ یہ لوگوں کے مال کو غلط طریقے سے کھاتے تھے، ناجائز طریقے سے کھاتے تھے، ناجائز طریقے سے چھین کر کے کھا لیا کرتے تھے۔ تو یہ آیتیں ہیں جس کے اندر سود کا ذکر ہے، سورہ نساء کی یہ آیت ہے۔ اور اس کے بعد پھر سورہ روم کی آیت ہے، اس کے اندر ربا کا لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن اس کی تفسیر کے اندر اختلاف ہے۔ وہ ہے وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکات تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون، کہ جو تم ربا دیتے ہو یعنی جو تم فائدہ دیتے ہو تاکہ وہ بڑھ جائے لوگوں کے مال میں پہنچ کر کے، فلا یربو عند اللہ، تو وہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا ہے۔ اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو اللہ کی رضا کی کو تلاش کرتے ہوئے، فاولئک هم المضعفون، تو یہی بڑھنے والے لوگ ہیں۔ یعنی آدمی اگر اس غرض سے کسی کو فائدہ پہنچا رہا ہے کہ وہ دوسروں کے کہ اس کے پاس جائے گا جب ہم کو ضرورت ہوگی تو ہم کو واپس ملے گا، یا یہ ہے کہ آدمی کسی کو قرض اس لیے دے رہا ہے کہ اس کو ہم قرض دیں گے، جب یہ واپس لوٹائے گا تو بڑھا کر کے لوٹائے گا، لیربو ان الناس، کہ یہ فی اموال الناس، لیربو فی اموال الناس، کہ وہ پیسے جا کر کے دوسرے کے مال میں مل کر کے جب واپس لوٹیں گے تو زیادہ ہو کر کے واپس لوٹیں گے، یعنی وہی سود والی صورت۔ اگر سود کی وجہ سے، سود کی نیت سے اگر کوئی شخص دے رہا ہے قرض وغیرہ، فلا یربو عند اللہ، تو اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے نزدیک وہ مال نہیں بڑھتا ہے۔ بظاہر دیکھنے میں وہ مال بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں اللہ کے نزدیک وہ مال نہیں بڑھتا ہے۔ تو بعض مفسرین نے کہا کہ یہاں پر وہی سود اور بیاج والا جو مسئلہ ہے وہی مراد ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ جو زکوٰۃ آدمی دیتا ہے تو وہ زکوٰۃ اللہ کی رضا کے لیے اگر دی گئی ہے، فاولئک هم المضعفون، تو زکوٰۃ دینے والے بڑھتے رہتے ہیں، یعنی زکوٰۃ دینے والے کے مال میں برکت ہوتی رہتی ہے، وہ اللہ کے نزدیک بڑھتا رہتا ہے، وہ مال پرورش پاتا رہتا ہے، اور جب اس کی جزا اس کو ملے گی تو بہت زیادہ بڑھ کر کے ملے گی، 700 گنا، 70 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک وہ بڑھ کر کے اس کی جزا اس کو ملے گی۔ اور بعض مفسرین نے کا کہنا یہ ہے کہ یہاں پر ربا مراد نہیں ہے، ربا کا لفظ تو ہے لیکن وہ سود مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر مراد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو فائدہ پہنچاتا ہے اور اللہ کے لیے نہیں پہنچاتا ہے، بلکہ اس نیت سے فائدہ پہنچاتا ہے کہ آج ہم اس کو دیں گے تو کل کو یہ ہم کو واپس کرے گا، یعنی وہی صورت ہے جو ہمارے یہاں شادی بیاہ میں عام طور سے رائج ہوتی ہے
کہ آج ہم فلاں کی شادی میں دیں گے، تو جب ہمارے گھر شادی ہوگی تو وہ ہم کو دے گا۔ اس لیے سے نہیں کہ اس کا فائدہ ہو جائے یا اس کی مدد ہو جائے، یا یہ ہے کہ اس کی مدد ہونے اس کے لیے آسانی ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائیں، اس لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ ہم دیں گے تو ہم کو واپس ملے گا۔ تو اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ فلا یربو عند اللہ، کہ وہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھے گا۔ نہ بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی نے اللہ کی رضا کے لیے تو دیا نہیں ہے۔ جب اللہ کی رضا کے لیے نہیں دیا ہے تو پھر نہ اس پر صدقے کا ثواب ملے گا اور نہ آخرت میں اس پر کوئی اجر ملے گا۔ دنیا میں اگر اس کی طرف سے اس کا بدلہ مل گیا تو مل گیا، اگر نہیں ملا تو پھر وہ نقصان میں چلا گیا، وہ مال جو ہے نقصان میں چلا گیا۔ اس لیے کہ اس نے جو اپنا مال دیا ہے وہ اللہ کے لیے نہیں دیا ہے بلکہ واپسی کے لیے دیا ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں دیا ہے بلکہ واپسی کی نیت سے دیا ہے۔ اس لیے وہ نہیں بڑھے گا۔ فلا یربو عند اللہ، وہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھے گا، اتنا ہی پڑا رہے گا۔ اگر اس نے واپس کر دیا تو ٹھیک ہے، اگر اس نے نہیں واپس کیا تو وہ مال اس کا برباد ہو گیا، ضائع ہو گیا۔ اور اس کے مقابلے میں دوسرے وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہیں۔ زکوٰۃ دینے سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے دوسروں کی مدد کرتے ہیں، دوسروں کو پیسے دیتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، تو پھر اولئک هم المضافون، تو ان کا مال بڑھتا ہے اللہ کے نزدیک، ان کا مال جو ہے وہ پرورش پاتا ہے اور ان کا مال جو ہے وہ اللہ کے نزدیک بڑھتا رہتا ہے۔ اب یہ جو دوسری والی تفسیر ہے، یہی زیادہ مناسب ہے اس موقع پر، یعنی سورہ روم میں، اس لیے کہ سورہ روم جو ہے وہ مکی ہے، اور مکہ کے اندر جو ہے سود کی حرمت نہیں آئی ہے، بلکہ سود کی حرمت جو آئی ہے وہ مدینے کے اندر آئی ہے۔ اور اس آیت سے پہلے کی اگر آیتوں کو دیکھیں تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر سود مراد نہیں ہے، بلکہ اللہ کی رضا کی نیت کے بغیر واپسی کی نیت سے کسی کو مال دینا وہ مراد ہے۔ اس لیے کہ اس سے پہلے کی جو آیت ہے وہ یہ ہے کہ فآتی ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل ذلک خیر للذین یریدون وجہ اللہ واولئک هم المفلحون، کہ تم لوگ دو رشتہ داروں کو ان کا حق، اور مسکین کو اور مسافروں کو، اور یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اور وہی لوگ کامیاب ہیں۔ اس آیت کے اندر واضح طور پر اللہ نے کہا کہ ایسے لوگوں کو دو، اللہ کی رضا کے لیے دو، واپسی کی نیت سے نہ دو۔ اس لیے نہ دو کہ تم کو واپس ملے گا، اللہ کی رضا کے لیے دو۔ اب اس کے بعد پھر اللہ نے فرمایا کہ اس کے بعد یہ آیت ہے کہ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس، تو وہ پیچھے والی آیت اور اس آیت کو ملا کر کے دیکھیں تو اس سے ربا یعنی وہ جو سود ہے وہ نہیں مراد ہے، بلکہ یہی مراد ہے کہ آدمی جو بھی دے اپنے مال کو اللہ کی رضا کے لیے دے۔ اگر اللہ کی رضا کے لیے نہیں دے رہا ہے تو پھر وہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھے گا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اسی طرح کی ایک دوسری آیت بھی قرآن کے اندر ہے، وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، یعنی آپ کسی پر احسان اس نیت سے نہ کریں کہ اس کے بدلے میں کچھ مال کی زیادتی حاصل ہو جائے گی۔ لا تمنن، آپ نیت نہ کریں، یعنی احسان نہ کریں اس نیت سے کہ تستکثر کی وہ زیادہ ہو جائے گا، یعنی کسی کو اس نیت سے نہ دیں کہ جب وہ واپس لوٹائے گا تو زیادہ کر کے لوٹائے گا، یا جب ہم کو ضرورت ہوگی تو وہ ہمارے کام آئے گا، اس نیت سے نہیں، بلکہ اللہ کی خالص اللہ کی رضا کے لیے دیں۔ تو آدمی جو بھی لین دین کرے، اب تک کی جو بھی آیتیں گزری ہیں، یعنی صدقات سے متعلق جو آیتیں تھیں، اور پھر اس کے بعد سود سے متعلق آیتیں آئی، پھر اس کے بعد یہ آیتیں آئی، ان ساری آیتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ آدمی جو بھی مال خرچ کرے وہ اللہ کے رضا کے لیے خرچ کرے، اللہ کو سامنے رکھ کر کے خرچ کرے، اس نیت سے خرچ نہ کرے کہ ہم دیں گے تو وہ احسان مانے گا، اس نیت سے خرچ نہ کرے کہ ہم دیں گے تو وہ ہم کو دے گا، جب ہم آج اس کی شادی میں دیں گے تو کل کو جب ہماری بیٹی کی شادی ہوگی تو وہ بھی لا کر کے ہم کو دے گا۔ ہمارے یہاں تو یہ باقاعدہ ہوتا ہے، لکھا جاتا ہے، باقاعدہ طور پر اس کو لکھا جاتا ہے کہ فلاں کے یہاں سے فلاں چیز آئی، فلاں کے یہاں سے فلاں چیز آئی، فلاں کے یہاں سے اتنا پیسہ آیا، اور پھر اس کے بعد دیا جاتا ہے۔ دعوتیں صرف اسی وجہ سے دی جاتی ہیں کہ ہم نے وہ آیا تھا، ہم گئے تھے اس کے یہاں تو اس کو یہ دیا تھا، تو ہم اس کو دعوت دیں گے تو وہ آئے گا تو ہم کو دے گا۔ ظاہر ہے کہ یہ لین دین جو ہے یہ اسی دنیا میں ختم ہو جانے والا ہے، اس میں اللہ کی رضا تو کہیں نہیں ہے نا، یہ لین دین یہی ختم ہو جائے گا۔ آدمی اس نیت سے دے، جس کو بھی دے اس نیت سے دے کہ ہم کو واپس نہیں چاہیے، ہم کو اللہ کی رضا چاہیے۔
अब अगर उसके बाद उसको वापस मिल जाए तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उसके साथ-साथ उसको अल्लाह की रज़ा भी मिल जाएगी। तो ये सारी आयतों का खुलासा यही है कि आदमी जब दे तो सिर्फ़ अल्लाह के लिए दे, अल्लाह के अलावा किसी और की नीयत से न दे, किसी कोई और नीयत ना हो। तो सबसे बड़ी बात इबादतों के अंदर, चाहे वो बदन की इबादत हो, चाहे वो माल की इबादत हो, जो भी इबादत हो, सबसे बड़ी चीज़ नीयत का सही होना है। नियत के सही हुए बगैर कुछ भी नहीं हो सकता, तो सबसे पहले नियत का सही होना ज़रूरी है। तो माल खर्च करने में भी आदमी सही नीयत से माल खर्च करे ताकि उसके खर्च करने का कोई फ़ायदा हो। गलत नीयत से माल खर्च न करे कि वो खर्च भी कर दे, माल भी चला जाए और उसका कोई फ़ायदा भी ना हो। खैर, यहाँ तक ये हो गया, अब इसके बाद अगले हफ्ते इंशाअल्लाह कर्ज़ के सिलसिले की जो आयत है उसको, अब थोड़ी-मोड़ी आयतें, कुछ 4-5 आयतें बच गई हैं सूरह बकरा ख़त्म होने में। यानी सूरह बकरा या तो अगले हफ्ते मुकम्मल हो जाए या उसके बाद वाले हफ्ते में ये सूरत मुकम्मल हो जाएगी। यानी तकरीबन 1 साल लगा हमको सूरह बकरा को ख़त्म करने में, दर्स कुरान में। ठीक है, बहुत अच्छा।